باری آتی ہے مصنف کی. کتاب صرف چند اوراق کا مجموعہ نہیں ہے، یہ شبانہ روز کی محنت، دیدہ ریزی، عرق ریزی سے یہ چند اوراق لکھے جاتے ہیں. ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ مصنف نے کس قدر خون جگر پیدا ہو گیا. ان کی بھرپور جوانی ہے، 26 سال ان کی عمر ہے. اس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنی گہری اور میٹھی نیندیں انہوں نے قربان کی ہوگی اس کتاب کو لکھنے میں، اور دماغ اور آنکھ کا کس قدر تیل نکالا ہوگا اس کا اندازہ شاید ہم نہ کر سکیں، اور تہذیب خود بتائیں گے اپنی زبانیں. میں بس یہی کہوں گا کہ دہائیوں سے گرد پڑی اس عظیم شخصیت کی خدمات کو منظر عام پر لانے کا جو ہنر ہے وہ تہذیب الحسن کی محنت شاقہ کا نتیجہ ہے. میں گزارش کروں گا تہذیب الحسن سے کہ تشریف لائیں اور اس کتاب کی تکمیل میں جو مشکلات، جو ہرڈلز کا سامنا آپ نے کیا وہ آپ کے سامنے بیان کریں. تہذیب الحسن آپ کی کتاب کے مصنف. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. حاضرین محفل السلام علیکم. بزرگوں کی موجودگی میں کچھ بولنا انتہائی مشکل کام ہے ہی، مگر ان کے اظہار خیال کے بعد اب یہ معاملہ اور بھی سنگین ہو چکا ہے، یعنی میرے لیے کچھ بولنے کو بچا نہیں ہے. آج کی تقریب میں میرا بولنا اہم بھی ہے، لہٰذا یہ جسارت کرنے سے پہلے میں گلگت بلتستان کے مقتدر ایوان کے تمام وزراء، محققین، مصنفین، شعراء، صحافی اور مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے تمام شرکاء کا دل کی عطا گہرائیوں سے ممنون ہوں کہ آپ اپنی گوناگون مصروفیات میں سے وقت نکال کر یہاں تشریف لائیں. معزز سامعین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج ہم گلگت بلتستان کے اس سماجی خدمتگار اور سیاسی رہنما وزیر محمد صادق کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی میں مختلف شعبوں میں قسمت آزمائی کی اور بہترین حکمت عملی سے اوراق تاریخ پر کامیابی کے گہرے نقوش ثبت کیے. وزیر محمد صادق اپنی پرتاثیر شخصیت، عوامی خدمات، بے باک قیادت اور بے شمار خداداد صلاحیتوں کے باعث آج بھی عوام کے دلوں میں تو زندہ ہیں، مگر انتقال کے 40 برس گزر جانے کے باوجود بھی ان کی جہد مسلسل سے بھرپور زندگی پر ایسا کوئی کام نہیں ہوا تھا جس سے آنے والی نسلیں بھی ان کے تجربات اور مشاہدات سے استفادہ حاصل کر سکیں. پروگرام کو اپنے مقررہ وقت پر اختتام کی جانب لے کر جانا ہے، سو میں اس کتاب کے تحقیقی مراحل پر تبصرہ کرنے سے پہلے وزیر محمد صادق صاحب کی زندگی کے مختلف پہلو کو ایک ترتیب کے ساتھ یعنی مختصراً آپ کے سامنے پیش کرنا ضروری سمجھتا ہوں. گلگت بلتستان کا یہ سپوت 1919 میں ضلع کھرمن کے گاؤں مہدی آباد میں پیدا ہوئے. 1940 میں تعلیم سے فراغت کے بعد انہوں نے بحیثیت استاد عملی زندگی کا آغاز کیا جب یہاں پر ڈوگروں کی حکومت تھی. 1941 میں ڈوگرا نظام تعلیم سے دل برداشتہ ہو کر وہ ملازمت چھوڑ کر یہاں سے شملہ چلے گئے اور 1942 میں برٹش انڈین نیوی میں بمبئی میں انہوں نے برٹش انڈین نیوی میں شمولیت اختیار کی. یہ وہ دور تھا جب دنیا دوسری جنگ عظیم کی لپیٹ میں تھی. اس دوران انہیں جنگ کی مشکلات کے ساتھ ساتھ برصغیر سمیت دنیا کے مختلف ممالک کو دیکھنے کا موقع بھی ملا. 5 سال تک ہندوستان میں قیام کے بعد 1947 میں تقسیم ہند کے موقع پر
وہ پاکستان آ کر پاک بحریہ میں خدمات انجام دینے لگے اور 1948 میں پردیس کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے خیر بات کہہ کر وہ واپس بلتستان آئے. جب وہ واپس یہاں پہنچے تو آزادی گلگت بلتستان کی جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی تھی، سو انہوں نے بحیثیت نائک گلگت اسکواڈ میں بھرتی ہو کر دھرتی کی بھی خدمت کی. جنگ آزادی کے بعد انہوں نے اس ادارے میں کیشر اور کوارٹر ماسٹر کے بھی فرائض انجام دیے. 1951 میں ملازمت کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے ترک کر کے وہ کچھ عرصہ کاروبار اور پھر شعبہ تعمیرات سے منسلک ہو گئے. اس دوران انہوں نے سماجی حلقوں میں اپنی ایک پہچان بنائی. بلتستان میں پیش کیے جانے والے اسٹیج ڈراموں میں فنکاری کے جوہر دکھائے. ایک بہترین کھلاڑی کے طور پر کھیلوں کے میدان سے منسلک رہے. ماہر شکاری ہونے کے ناطے عالمی شکار مہمات کا حصہ بنتے رہے اور ساتھ ہی بین الاقوامی کوہ پیماؤں کی رہنمائی کے لیے بھی خدمات سر انجام دی. وزیر محمد صادق کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ اولین فاتحین کیٹو کی ٹیم کے اہم رکن تھے اور انہوں نے ہی کیٹو تک جانے کا پہلا منظم ٹریک ترتیب کیا تھا. یہ سب ایک طرف، انہوں نے زندگی کے آخری 15 سال شہسوار دشت سیاست کے طور پر اقتدار کے ایوانوں میں جس طرح قوم کی نمائندگی کی، ان تاریخی اقدامات کو تاریخ کے اوراق میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا گیا ہے. وزیر محمد صادق نے گلگت بلتستان کی تاریخ میں پہلی بار جمہوری و آئینی حقوق کی فراہمی کے لیے جدوجہد کی. FCR جیسے کالے قانون کے خاتمے کے لیے تاریخی مہم چلائی. گلگت بلتستان کے لیے وفاقی سطح پر ملازمتوں اور تعلیمی اداروں میں نشستیں مختص کروائیں. گندم سبسڈی سمیت دیگر اہم مراعات کی منظوری دلائی. صحت و تعلیم کے شعبے میں بہتری سمیت نئے روڈ نیٹ ورک کا قیام، نئے اضلاع کا قیام، گلگت اور اسکردو میں ریڈیو اسٹیشن اور ڈگری کالج کا قیام سمیت دیگر اہم نوعیت کے منصوبے متعارف کروائے. ان سب کو آپ حوالہ جات کے ساتھ اس کتاب میں پڑھیں گے. وزیر محمد صادق صاحب کی پوری زندگی تگ و دو میں گزری. عہد شباب سے لے کر زندگی کے آخری ایام تک انہوں نے برے صغیر کے جس شہر میں بھی جس مقصد کے لیے قیام کیا، وہاں اپنی صلاحیت سے کامیابی کے گہرے نقوش ثبت کیے. افضل روی صاحب، وزیر صادق صاحب کی زندگی پر حبیب جالب صاحب کا یہ شعر بالکل صادق آتا ہے. یہ اعجاز ہے حسن آوارگی کا، جہاں بھی گئے داستان چھوڑ آئے. سامعین کرام، یقیناً وزیر محمد صادق صاحب جیسی متحرک شخصیت کی حیات و خدمات اور مختلف شعبوں میں ان کے کارنامے جو برے صغیر کے مختلف شہروں میں بکھرے پڑے تھے، ان پر تحقیق، تالیف اور تصنیف کا مرحلہ انتہائی مشکل مرحلہ تھا، لیکن بزرگوں اور دوستوں کے تعاون سے یہ کام صرف 1 سال کے اندر ہی پائے تکمیل کو پہنچا. جیسا کہ صادقی صاحب نے ذکر کیا کہ اس دوران کن کن مراحل کا، کن کن مشکلات کا سامنا رہا، تو میں ان کو چند جملوں میں آپ کے سامنے بیان کروں گا اور پھر اجازت چاہوں گا. سب سے پہلے مواد کے حصول کے لیے بہت ساری کتابوں کا مطالعہ کرنا پڑا. پھر اس موضوع سے متعلق سرکاری اداروں میں جتنے بھی دستاویزات تھے ان کو حاصل کرنے کے لیے ہزاروں تک و دوہ کرنی پڑی. بالخصوص اسلام آباد PID پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ پاکستان سے اس دور کے 5 مختلف اخباروں کے ریکارڈ سمیت دیگر اداروں سے بھی ریکارڈز حاصل کیے گئے. ان میں PWD سے جو ان کے دور کے ترقیاتی منصوبے تھے اور الیکشن کمیشن کے جو ریکارڈز تھے وہ قابل ذکر ہے. پھر جب یہ ریکارڈز حاصل ہوئے تو گلگت بلتستان کے تمام اضلاع میں جا کر
وزیر صادق صاحب کے ہم اثر حضرات اور علاقے کی اہم شخصیات سے انٹرویوز کیے گئے جن سے ان کے زندگی کے مختلف گوشے دوران تحقیق اجاگر بھی ہوئے. وقت ہوتا تو میں ان تمام بزرگوں کا ایک ایک کر کے تذکرہ کرتا، ابھی تو ایسا ممکن نہیں ہے، لیکن ان تمام بزرگوں کے اور دیگر مواخذات کے حوالے اس کتاب میں موجود ہیں. بلکہ اس کتاب کے آخر میں نے ان تمام شخصیات کی تصویریں بھی یہاں آخر میں آپ کو دیکھنے کو ملیں گے جنہوں نے انٹرویوز کیا. لیکن اس کے باوجود بھی میں چند شخصیات کا یہاں ذکر کرنا بہت ضروری سمجھتا ہوں جن کا دوران تحقیق مسلسل مجھے تعاون حاصل رہا. سب سے پہلے تو میں سید محمد عباس کاظمی صاحب کا نام لوں گا، اللہ غریق رحمت کریں. انہوں نے اس موضوع پر 21 انٹرویوز مختلف موقعوں پر ریکارڈ کروائے. پھر ان کے بعد وزیر صادق کے قریبی دوست حاجی محمد ابراہیم سرمکی 115 سال کی عمر میں انتقال کر گئے حال ہی میں. پھر ان کے بعد ان کے دست راز محمد عباس ناظم، خواجہ مہرداد یوسف، فدا علی ایثار، وزیر فرمان علی، محمد عباس کھڑروں، میر غضنفر علی خان اور حاجی غلام محمد نادم قابل ذکر ہیں. یہ وہ شخصیات ہیں جنہوں نے 20 سے زیادہ انٹرویوز دیے مختلف موقعوں پر. ان کے علاوہ محمد یوسف حسین آبادی صاحب، وزیر حمایت صاحب پنڈی میں تھے، شاید یہاں تشریف نہیں لا سکیں، محمد حسن حضرت صاحب، قاسم نسیم صاحب، کاچو اعجاز حسین یرگو صاحب، غلام حسن لبساں صاحب، بشارت صاحب سابق ڈی سی، مرزا محمد ہادی صاحب سابق ڈی سی اور دیگر بزرگان بھی یہاں تشریف فرما ہیں. یہ وہ شخصیات ہیں جن کا دوران تحقیق مسلسل مجھے تعاون حاصل رہا. تو یوں تحقیق کا مرحلہ جب ختم ہوا تو فوراً تالیف کا کام شروع کیا. اب تحقیق سے بھی زیادہ مشکل کام تالیف کا ہوتا ہے، کیونکہ ان تمام کتابی مواد کو، سرکاری اور اخباری ریکارڈز کو، بزرگوں کے انٹرویوز کو سامنے رکھ کر ہر موضوع کو الگ کرنا، ان کو ترتیب دینا اور بزرگوں کی وہ باتیں جن پر سب کو اتفاق ہو ان کو چھان کر قلم بند کرنا، یہ انتہائی مشکل کام ہوتا ہے. تو خیر تالیف کا مرحلہ جب مکمل ہوا تو فوراً تصنیف کا مرحلہ شروع ہوا. اب یہاں پر قاسم نسیم صاحب جیسی شخصیت کا تذکرہ قابل ذکر ہے. میں نے جو چیپٹرز بھی تصنیف کیے سب سے پہلے ان کے سامنے رکھی. قاسم نسیم صاحب نے تصحیح سے پہلے ہر چیپٹر کا تحقیقی بنیادوں پر جائزہ لیا. اچھا، یہ وہ دور تھا جب قاسم نسیم صاحب اپنی کتاب علی شیر خان انچن پر کام کر رہے تھے، تو اس کے علاوہ بھی دیگر ہزاروں مصروفیات ہونے کے باوجود بھی انہوں نے اپنا قیمتی وقت دے کر نہ صرف مسودے کی تحقیقی بنیادوں پر جائزہ لیا بلکہ باریک بینی سے اس کی تصحیح بھی کی. کئی موضوعات ایسے تھے جن کو کئی بار ان کے سامنے پیش کرنا پڑا لیکن انہوں نے کبھی نہ نہیں کہا. میں قاسم نسیم صاحب کے ان احسانات کو کبھی فراموش نہیں کر پا سکوں گا. قاسم نسیم صاحب کی نظر ثانی کے بعد مسودے کی ایک ایک کاپی گلگت بلتستان کے تمام محققین کے سامنے رکھ دیا گیا، جن میں سید محمد عباس کاظمی، شیرباز علی خان برجہ، محمد حسن حسرت. اچھا، حسرت صاحب کو جب میں نے یہ مسودہ پیش کیا تو 24 گھنٹے کے اندر ان کی کال آئی اور کہنے لگے جناب آپ کا مسودہ چیک ہو چکا ہے. یہ میرے لیے انتہائی حیرت کی بات تھی، مگر یہ ان کا تجربہ تھا کہ انہوں نے ایک ایک فقرے پر باریک بینی سے اصلاحی نظر ڈالی تھی. اچھا، جب محققین نے اصلاح کی تو تنقیدی نظر ڈالنے کے لیے مسودے کو گلگت بلتستان کے نوجوان صحافی اور پی ایچ ڈی اسکالر سکندر علی زرین کے سامنے رکھ دیا گیا، کیونکہ وہ خود بھی ماضی کے تمام احوال سے باخبر ہیں. لہٰذا وہ موضوعات جو ان کے لیے نئے تھے انہوں نے وہاں بیشتر سوالات اٹھائے اور میں نے مختلف کتابوں اور بزرگوں کے انٹرویوز سے ان کا کامیاب دفاع بھی کیا. اس دوران تصحیح کا سلسلہ بھی ساتھ ساتھ جاری رہا. جب یہ تمام مراحل طے ہوئے تو آخر میں اسے نوجوان شاعر اور میرے عزیز دوست ناصر انصاری جنہیں کئی زبانوں پر دسترس حاصل ہیں ان کے سامنے رکھ دیا. پھر اس کے بعد کتاب کو پریس کی جانب روانہ کر دیا گیا.
اچھا، یہ کتاب پہلے کافی زخیم ہو چکی تھی، یعنی 350 صفحات سے اوپر تھی. کیونکہ تحقیق کی کتابوں میں مواد کم اور جامع ہوتا ہے، لہذا ان باتوں کو مد نظر رکھ کر بعد میں کئی جملوں کی باتیں ایک ہی جملے میں سمو کر اسے 350 صفحات سے کم کر کے 230 صفحات تک کر دیا گیا. یہ کتاب دکھنے میں تو ابھی 230 صفحات پر مشتمل ہے، لیکن انشاءاللہ جب آپ اس کا مطالعہ کریں گے تو یہ 1000 صفحات سے کم نہیں ہوگی. کیونکہ یہ کتاب صرف وزیر صادق صاحب کی ذات و حیات اور خدمات تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس میں گلگت بلتستان کے اس دور کے تمام احوال اور اہم واقعات کا بھی اس کتاب میں تذکرہ موجود ہے. آخر میں بک کارنر جہلم پاکستان کے آنرز گگن شاہد صاحب اور امر شاہد صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس کتاب کو خوبصورتی کے ساتھ منظر عام پر لانے میں میرے ساتھ بھرپور تعاون کیا. بلکہ گگن شاہد صاحب بتا رہے تھے کہ آپ گلگت بلتستان کے وہ پہلے لکھاری ہیں جس کی کتاب کو بک کارنر جہلم پاکستان نے شائع کی ہے. تو بین الاقوامی شہرت یافتہ اس اشاعتی ادارے سے یہ کتاب شائع ہونا میں بہت بڑا اعزاز سمجھتا ہوں. اس تحقیق کے حوالے سے میں نے جو کچھ بھی بیان کرنا تھا تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا. آخر میں ایک بار پھر ان تمام بزرگوں کا جو یہاں تشریف فرما ہے دوران تحقیق بہت ان کا تعاون رہا، تو میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور چند شخصیات آج کی اس تقریب میں شرکت نہیں کر پا سکی. فدا علی ایثار صاحب، شیرباز علی خان بچہ صاحب، دینار خان حمزائی صاحب. ظاہری بات ہے اس ایج میں دور دراز علاقوں سے سفر کر کے یہاں آنا مشکل ہوتا ہے، تو میں ان سب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اور میں نے یہ ارادہ بھی کیا ہے کہ انشاءاللہ میں بہت جلد ان کے پاس جا کر ان علاقوں میں جا کر یہ کتاب ان کی خدمت میں پیش کروں گا. اور وہ بزرگان جو اب اس دنیا میں نہیں رہے، جیسا کہ سید محمد عباس کاظمی صاحب آج کی اس تقریب میں موجود نہیں ہیں، تو ان کا یہاں موجود نہ ہونا شدت سے محسوس کر رہا ہوں. جس شخصیت نے اس کتاب کے حوالے سے 21 انٹرویوز دیے تھے، ظاہری بات ہے ان کا موجود نہ ہونا بہت ہی میرے لیے کرب و الم کا باعث ہے. جس شخصیت نے اس کتاب کے حوالے سے پہلا انٹرویو دیا تھا وہ وزیر فرمان علی صاحب بھی آج اس تقریب میں موجود نہیں ہیں. محمد عباس کھڑروں صاحب، حاجی محمد ابراہیم سرنیکی صاحب، حاجی عبداللہ شگری صاحب کی بھی عدم موجودگی بہت محسوس کر رہا ہوں. میں نے جب اسلام آباد سے اس پروجیکٹ کو مکمل کر کے چند دن پہلے یہاں قدم رکھا بلتستان میں، تو میں نے ان کی مرکزوں پر جا کر میں نے ان کا خصوصی طور پر شکریہ ادا کیا اور دل ہی دل میں کہہ آیا کہ آپ کا تعاون نہ ہوتا تو شاید مجھے اس مقصد میں کامیابی نہیں ملتی. خیر، سب نے جانا ہے، کسی شاعر نے کہا تھا جو زندہ ہے وہ موت کی تکلیف سہے گا، جب احمد مرسل نہ رہے کون رہے گا. بہت شکریہ. بہت شکریہ. کتاب کے مصنف تیزی الحسن اظہار خیال کر رہے تھے. اس دوران تیزی الحسن نے 400 گھنٹوں پر مشتمل انٹرویوز جو وہ ریکارڈ کرائے ہیں، نہ صرف ریکارڈ کرائے بلکہ ان کے پاس موجود بھی ہیں، اور 70-80 GB کی جو یوز بھی ہیں وہ ان کے پاس موجود ہے. تو یقیناً بڑا جانڈسل کام ہوتا ہے تحقیق کا کام.